تو آرٹیکل 51 اور 106(3) کے اوپر جو مزید کلیئرٹی کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کے بغیر ہو نہیں سکتی کیونکہ جو ججمنٹ تھی جس کو ہم ریزرو سیٹ ججمنٹ کہتے ہیں اس میں آئین کی تشریح کی گئی، یعنی آرٹیکل 51 کی تشریح کی گئی اور کہا گیا کہ آرٹیکل 51 کا یہ مطلب ہے۔ مگر بیرسٹر صاحب یہ آپ کو حاصل مشق لگ رہی ہے اب؟ جی نہیں، یہ اس کا مقصد اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ یہ ایکچولی حکومت کو بھی میری نظر میں پتا ہے کہ حکومت کے پاس بھی وکلا ہیں اور انہوں نے یقینی طور پہ آئین بھی پڑھا ہوگا اور عدالت کی ججمنٹس بھی پڑھی ہوں گی۔ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی اس قانون نے ختم ہو جانا ہے۔ وہ ابھی فی الحال ٹائم گین کر رہے ہیں۔ میری نظر میں ان کو اس وقت ایمرجنسی یہ ہے، اور آپ کو پتا ہے جب آپ ہار گئے ہوں تو آپ کا پھر دماغ ہر قسم کی کنسپریسی اور ڈیسپریشن میں چیزیں ڈھونڈتا ہے، تو ان کا ابھی یہ ارادہ یہ ہے کہ کسی طرح یہ قانون تو پاس کر لیں، اور یہ قانون پاس کرنے کا مطلب یہ ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جب یہ قانون پاس ہو جاتا ہے اس پہ سینٹ پریزیڈنٹ دے دیتا ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ آ کے کہے گی کہ جناب اب یہ قانون آ گیا ہے اس لیے ہم ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ پھر ہمیں چیلنج کرنا ہوگا، وہ چیلنج میں کچھ ٹائم لگے گا، تو 1 مہینہ 1.5 مہینہ اور مل جائے گا حکومت کو۔ وہ کیوں چاہیے ان کو؟ وہ صرف ایک ہی مقصد ہے، اور میری نظر میں مقصد یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح توڑنا چاہتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ لوگ جو ابھی تک پارٹی نہیں جوائن کر سکے کیونکہ یہ ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، کسی نہ کسی طرح ان کو ٹارچر کر کے امپریزن کر کے ان کو وہ کوشش کریں گے۔ یا سر پھر مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی مدت ملازمت میں بھی توسیع کر دی جائے؟ وہ الٹیمیٹ ایم ہو سکتا ہے، کیونکہ سب سے پہلا ایم تو یہ ہے کہ کچھ ٹائم ملے تاکہ کچھ اپنے پاس لوگ لے آئیں، اور اگر اپنے پاس وہ لوگ لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں غیر آئینی اور غیر قانونی اور جمہوریت کے خلاف طریقے اپنا کے، تو پھر وہ اس کے بعد ہو سکتا ہے ان کا الٹیمیٹ یہ ایم ہو کہ ہم اتنے لوگ لے آئیں کہ ہم آئینی ترمیم لا سکیں، اور اس آئینی ترمیم کے ذریعے پھر وہ ہو سکتا ہے